معدے کی تیزابیت سے کبھی آپ میں سے کسی کا واسطہ پڑا تو ہاتھ کھڑا کریں. پڑا جی؟ تو آپ کیا کرتے ہیں معدے کی تیزابیت میں؟ دوائیاں کھاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں؟ اچھا، واک شوق سے گڑ سے معدے کی تیزابیت کا علاج کر لیتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں تیزابیت میں؟ رائزک زندہ باد. اور جی معدے کی تیزابیت والے کوئی میوکن سیرپ لے لیتے ہیں، مطلب وہ ٹھیک ہے ہو گیا. اور کوئی جی رائزک وغیرہ ہی کی طرف جاتے ہیں. اب معدے کی تیزابیت کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے 9 منٹ کی گفتگو بھیجی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب معدے کی تیزابیت ہوئی تو میں اسی طرح یہ چیزیں دوائیاں لیتا رہا اور سالوں لیتا رہا، حل نہیں ہوتا تھا مسئلہ. کہتے ہیں میں نے اس پہ ریسرچ کی، خوب ریسرچ کی. تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ یہ لگا کہ معدے کی تیزابیت جب انسان کو محسوس ہوتی ہے تو وہ بیسیکلی انسان کے اندر کی تیزابیت کم ہو چکی ہوتی ہے، وہ بڑی ہوئی نہیں ہوتی، اس کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ معدے کے اندر ایک والو ہے جو 1 وے ہے. جب معدے کی تیزابیت صحیح مقدار میں اندر موجود ہو تو وہ 1 وے رہتا ہے، اور جب وہ مقدار کم ہو جاتی ہے تو وہ 1 وے نہیں رہتا، وہ اپنا فنکشن چھوڑ دیتا ہے. تو غذا کے ساتھ غذا کی نالی میں معدے کے اندر کی تیزابیت باہر آ جاتی ہے. جب وہ باہر آ جاتی ہے اس کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن وہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی چیز آ رہی ہے. وہ غذا کی نالی کے لیے نقصان دہ بھی ہے اور طبیعت کو بھی پریشان کر دیتی ہے. کہتے ہیں میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ریسرچ کے بعد کہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ معدے کی تیزابیت کی سمٹمز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمٹمز کو کیور کر رہے ہوتے ہیں، مسئلے کے حل پہ نہیں جا رہے ہوتے ہیں. جتنے بھی آپ نے یہ چیزیں بتائی ہیں یہ وقتی ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے سرکہ استعمال کرنا شروع کیا. سرکہ کیا کرتا ہے؟ معدے کی تیزابیت کو مکمل کر دیتا ہے جو کم ہوئی ہوئی ہوتی ہے، جس سے اچھا جو پوائنٹ ہے نا ان کا سمجھنے والا. کہنے لگے کہ جب بھی بندے کو تیزاب، کہتے ہیں مجھے بھی یہی ہوتا تھا، میں سمجھتا تھا میرے اندر تیزابیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو پتہ یہ لگا وہ زیادہ نہیں، وہ کم ہو گئی ہے، تو مجھے تیزابیت چاہیے. کہتے ہیں جب میں نے سرکے میں تیزابیت ہے، ایسڈ ہے، تو جب اس کو استعمال کرنا شروع کیا تو اس کے بعد سے کہتے ہیں 8-9 سال ہو گئے ہیں میں نے کوئی دوائی، کوئی رائزیک، کوئی میوکین اور انہوں نے کئی نام اور کچھ بھی نہیں لیا. اس سے الحمدللہ کور ہو گئے. یہ ان کی ریسرچ تھی مکمل، اس کے انہوں نے تفصیل سے بیان کیا کہ معدے کی تیزابیت میں آپ سرکہ استعمال کریں. تاہم میں پھر بات کر رہا ہوں، ہر آدمی کا مرض اپنی جگہ، وہ اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہے. کہیں میرا بیان سن کے کہے جی مروا دیا اور میرے اوپر 302 کا مقدمہ کرتے ہیں تو وہ نہیں کرنا. ہاں جی، وہ یہ کہتے ہیں ہم جو گوشت کھاتے ہیں، پروٹین کھاتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں، اس کو ہضم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر نظام یہ بنایا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایسڈ پروڈیوس ہوتا ہے، اور وہ ایسڈ ہے جس کو کھانے سے جب وہ ایسڈ ٹکراتا ہے نا تو پھر تیزاب اس کو کھولتا ہے اور کھانے کو وہ اس پوزیشن پہ لے کر آتا ہے کہ آگے آنتوں کے اندر اسے وائٹامنز اور باقی چیزیں جذب ہو سکیں. اگر ایسڈ کھانے کے ساتھ نہیں جاتا تو پھر یہ کھانا آگے ضائع ہو رہا ہوتا ہے، وہ اپنا فنکشن پورا نہیں کر رہا ہوتا، آنتوں کے اندر ایسے ہی نکل جاتا ہے. کینسر کی بنیاد بھی اسی چیز سے پڑتی ہے، جب یہ معدے کا ایسڈ کم ہو جائے تو معدے کا ایسڈ کم ہو اور بہت ساری بیماریاں آگے جو بڑھتی ہیں وہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس کا ایک سادہ سا علاج سرکے کا استعمال ہے. سرکہ پینے سے کھانے کا جو انہضام ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کے اندر بائل پروڈیوس ہوتا ہے نا جگر کے اندر، وہ ایک رطوبت ہے، وہ بائل بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے. 2 چیزیں کھانے کو ہضم کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری، ایک وہ ایسڈ ہونا چاہیے اندر اور ایک یہ بائل ہونا چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں اس سے جو ہے نا پوری ہو جاتی ہیں. اور انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے بھی بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں لبلبے کے اندر. جب لبلبہ بہت زیادہ انسولین بار بار پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے جو بے شمار بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہے. وہ بھی سرکہ کھانے سے کنٹرول ہو جاتی ہے. اب میں اگر ڈاکٹر ہوتا تو اس کو اور بہت اچھے طریقے سے بیان کرتا. اب اس بات کو کہہ کے میں بڑی عاجزی کے ساتھ تمام ڈاکٹروں سے مخاطب ہوں کہ وہ یہ کتاب جو ہے نا اسلامی طریقہ علاج معالجہ، اس کو بھی لیں اور
ٹھیک ہے جو آپ کا علم ہے اس کو بھی لیں، لیکن جو قرآن و حدیث کے اندر باتیں آئی ہیں ان کو بھی سمجھیں اور یہ باقاعدہ کورس کریں۔ ہم یہ کورس کروانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہمارا کام ہوگا کہ قرآن و حدیث کی چیزوں کو بیان کرنا، ان کا کام ہوگا اس کو پرکھنا سائنسی بنیادوں کے اوپر اور علاج کرنا۔ تو سرکہ جادوئی اثرات رکھتا ہے۔ ہمارے معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، یہیں سے معاملات نکلتے ہیں۔ تو سرکے کا روزانہ کا ہمارا استعمال اگر ہو جائے، اس میں کئی قسم کے سرکے آتے ہیں، جو ایپل سائڈر وینیگر ہے یہ بہترین ہے، اس کا استعمال کریں۔ تو سرکہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو استعمال کیا ہے۔ وزن کم کرنے میں اور بہت ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں۔